أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پھر ایک مرتبہ صحت سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور نیکیوں کو بٹورنے کا ایک موقع عنایت کیا ہے. ذرا ہاسپٹلز کی طرف رخ کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ کچھ ہی دن پہلے اچھے تھے، لیکن جب ہاسپٹل میں گئے تو اتنے ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی ایک نرس میل یا فیمیل کی ضرورت پڑ رہی ہے. اب ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، پوری ہیلتھ کے ساتھ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں کو حاصل کرنے کا موقع دیا ہے. تو میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کی ساری برکتوں کو حاصل کرے، اور خاص طور پر جب موسم گرما کا رمضان المبارک ہوتا ہے تو ہائے ہائے کیا مزہ آتا ہے. بہت ہی الگ ٹیسٹ بھی الگ، ثواب بھی بڑھا، بہت ہی اللہ کو بھی پسند ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات، ایک ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کی قیمت، ریٹ 100 روپیز رکھ دیے اور بتائے کہ بھئی یہ 100 روپیز میں ہے. لوگ دیکھتے چلو نکل کے آگے. اگر آفر لگائے اسی چیز کو 200 روپیز کا ریٹ لگا کر 50% ڈسکاؤنٹ کا آفر لگائے، بھیڑ لگ جائے گی. اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں مومن بندوں کو بتا رہے ہیں کہ من ساما رمضان، جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ رکھا، کیسا؟ ایمان و احتسابا، کنڈیشنل ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، جو کنڈیشنز ہے روزے کے اس کے ساتھ رکھ رہے ہیں آفر. لیجئے اب آفر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. کیا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. آفر یہ ہے کہ تمہارے پورے پچھلے گناہ معاف. جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ ڈیلیٹ، ختم، خلاص. تو رمضان المبارک کا آج کا پہلا دن اختتام پر ہے، اور اللہ کا فضل ہے، رسول و مہدی کا صدقہ ہے، اور پوری قوم مہدویہ کے پورے دائروں کے ان پورے مرشدین کاملین کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والے تھے. ان کے صدقے سے یہ فقیر تقریباً 20 سال سے قرآنی خدمت انجام دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اور مختلف عنوانات پر، مختلف باتوں، مختلف ٹاپکس پر جب یہ بیانات ہوئے اور سوشل میڈیا کا بھلا ہو، اس کا پازیٹیو استعمال اتنا ہوا، اور پورا کریڈٹ میرے جانشین برخوردار عمران ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب کوئی باؤنڈریز نہیں رہی. اب جتنے حاضرین ہیں یہی نہیں سن رہے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا
کہ باؤنڈریز اتنی زیادہ ہیں کہ سب کوئی مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بس میری التجا یہی ہے کہ جو دعاؤں کا سلسلہ تھا میرے لیے، میرے جانشین کے لیے، میری فیملی کے لیے، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دعاؤں کے سلسلے کو ختم نہ کرے۔ حاضرین محترم، یہ بات یاد رکھیے کہ رمضان میں قرآن، اور قرآن میں صرف رمضان ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا اکلوتا واحد مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن عظیم نازل ہوا، اور قرآن پاک میں 12 مہینوں میں سے صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، رمضان، شہر رمضان، ایک ہی مہینے کا ذکر۔ تو اس حساب سے ہر چیز کو فضیلت مل گئی قرآن کی وجہ سے، قرآن کے سبب سے۔ تو کیوں نہ ہم قرآنی مزاج میں، قرآنی سٹائل میں ڈھل کر اپنے آپ کو بھی اہل فضل بنا لیں، اپنے آپ کو بھی ریسپیکٹیبل بنا لیں۔ قرآن پاک کا لب لباب یہی ہے، رمضان المبارک کا مہینے کی عبادتوں کا لب لباب خلاصہ یہی ہے کہ ایک مومن بندہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قرآن کے سانچے میں ڈھل کر اللہ تعالیٰ کی محبت، جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ، سب سے بڑا ایم، سب سے بڑا گول ہے، اسے حاصل کر لے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ رمضان المبارک عبادتوں کا موسم ہے، ریلیجس ایٹماسفیئر کا یہ سنہری موقع ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو ایک موسم آتا ہے، بارش کا موسم، فار ایگزامپل بارش کا موسم آیا تو بارش اچانک نہیں برسی، بارش برسنے سے پہلے بادل آئے، اندھیرا چھایا، بجلیاں چمکی، بارش برسنے لگی۔ تو پھر جب بارش برستی ہے یعنی پہلے سے تیاری ہو رہی ہے، جب بارش برستی ہے تو کیا آپ ایسے ہی نکل کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، چھترا لیتے، چھتری لیتے، واٹر پروف لیتے۔ اگر ویسٹرن کنٹریز میں ہے، اسنو گر رہی ہے تو پروٹیکٹ کے لیے کیا کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ گرما ہے تو گرمی سے بچنے کے کیا تقاضے ہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہر موسم کو مینٹین کرنے کا جذبہ انسانی فطرت میں ہوتا ہے، ہر موسم کو مینٹین کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کو عبادتوں کا موسم بنا دیے۔ کیوں رمضان المبارک کے موسم کو، عبادتوں کے موسم کو مینٹین نہیں کریں گے؟ کرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک ناقابل فراموش حقیقت بھی ہے۔ پہلے دن کی تراویح میں جو رش رہتا ہے، دوسرے دن کا روزہ تھکا دیتا ہے، دوسرے دن تھوڑی سی تعداد کم ہوئی۔ بھئی موسم سے اگر انجوائمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو پھر بڑی پریشانی کی بات ہے۔ نرم بات کرو تو میاں مٹھو، ذرا سخت بات کرے تو بڑھ بل کے کچھ بھی الزام یا کچھ بھی۔ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ مومن بندوں کو آگاہ کرو، کیونکہ قرآن کے تعلق سے بھی آیا ہے کہ کتاب مبین، یہ کھلی کتاب ہے، کھول کر بیان کر دیتی ہے، کسی کے مزاج کو نہیں دیکھتی، بلکہ سب کو کہتی ہے کہ مزاج کو اپنے قرآن کے مطابق ڈھال لو۔ تو موسموں کی بات چل رہی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا موسم ہے عبادتوں کا۔ پہلی رات تراویح میں رش، میں اپنی مسجد کی بات لیتا ہوں، یہاں پر انتظامات مشکل ہو گئے کل رات، آج مشکل نہیں ہوگی، کل تھوڑا اور کم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد تو 10 تراویح تک وہی لوگ جو پڑھنے کے شوقین ہیں وہی پڑھتے ہیں، باقی لوگ نہیں پڑھتے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے ایک ٹائم فکس کر دیے، موسموں کا بھی ایک ٹائم ہے، ہر چیز کا ٹائم ہے۔ تو رمضان المبارک میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ عبادتوں کا موسم ہے، عبادتوں میں ڈھل جاؤ،
تو رش کہاں ہونا چاہیے, ہجوم کہاں ہونا چاہیے, بھیڑ کہاں ہونی چاہیے؟ عبادتوں کے مرکز مسجد میں, مساجد میں ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہجوم کہاں ہوتا ہے, بھیڑ کہاں ہوتا ہے؟ ہریس کے کاؤنٹر پر, ہوٹلوں پر, مالز پر. تو میں یہ پہلے دن ہی ذرا سخت کڑک کڑک بات اس لیے کر رہا ہوں بھائی, جو بات سچ اور حق ہے وہ کڑوی ہوتی ہے. الحق مرن, حق کڑوا ہوتا ہے. لیکن ریئلائز کریے, آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کو عبادت کے موسم میں اس لیے رکھا ہے کہ اس موسم سے پورا فائدہ اٹھاؤ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ نماز فجر کا وقت 5:08 پہ اذان ہو رہی ہے, 6:07 پہ طلوع ہے, ڈوریشن 1 گھنٹہ 59 منٹس. کیا فجر کی نماز بعد میں نیند سے اٹھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ادا کی نیت سے قضا نہیں. ظہر کا ایک وقت مخصوص ہے, عصر کے لیے بتا دیا گیا کہ یہ وقت سے یہ وقت تک پڑھی جا سکتی ہے, مغرب کے لیے بتایا گیا, عشاء کے لیے بتا دیا گیا. تو اب یہ جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے, اس کے حساب سے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہے 30 دن کا. یہ نہیں کہ آپ آسانی کے ساتھ 30 کے 0 کو 0 کو ڈیلیٹ کر دیں اور 3 کا رمضان المبارک بنا لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے موسم کوئی بھی ہو, سرما ہو, گرما ہو, برسات ہو, لیکن عبادتوں کا موسم, عبادتوں کا مزاج, عبادتوں کی صلاحیت اتنی زیادہ چھائی رہے. دیکھیے موسم بدلتے ہی جیسا موسم آتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. اب حالات دیکھ لیجیے, کل یہ بات نہیں تھی. جو ریلیجیس ایٹماسفیئر ہوتا ہے رمضان شریف کا موسم آتے ہی, گھروں کا ماحول, بازار کا ماحول, مسجدوں کا ماحول, ہر جگہ کا ماحول ایک دم سے مذہبی ہو جاتا ہے, روحانی ہو جاتا ہے, نورانی ہو جاتا ہے. اس نورانی ماحول کو, اس نورانی موسم کو کنٹینیو ٹل اینڈ یعنی آخری سانس تک جاری رکھنے کے لیے بتا دیا گیا کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان. لوگ اگر جان جائیں, بندے اگر اس بات کو معلوم کر لیں, انہیں علم ہو جائے کہ رمضان المبارک میں کیا کچھ رکھا ہے, تو لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان. تو میری امت تمنا کرے گی, آرزو کرے گی, خواہش کرے گی, اس کی کوشش اور پریکٹس یہ ہو جائے گی کہ پورے کا پورا سال رمضان کی طرح ہو جائے, یعنی رمضان کی طرح پاکیزہ. اب جب پاکیزہ بن رہے, متقی اور پرہیزگار بن رہے ہیں, تو 11 مہینوں میں پرہیزگار نہیں بننا ہے. 11 مہینوں کے لیے ہی یہ ٹرین کیا جا رہا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یہ بتا رہا ہے کہ ڈوریشن کم ہے ضرور, دورانیہ موسم چھوٹا ضرور ہے, 1 مہینے کا ہے, 29 دن یا 30 دن کا ضرور ہے, لیکن اسے تم مس مت کرو اور یہ دیکھتے رہو کہ تمہیں بھیڑ کہاں لگانا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے رات کے قیام کو مستحب قرار دیا ہے, دن کے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے. تو کیا رات میں ہم عبادتیں چھوڑ کر, موسم کے انجوائمنٹ کو چھوڑ کر خرافات میں رہیں, گناہوں میں رہیں, خرابیوں میں رہیں؟ یہ بہتر ہے, یا پھر یہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موسم لایا ہے اس موسم سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو پرہیزگار, متقی بنا لیا جائے. حاضرین محترم, یقیناً بڑے ہی کوفت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جو ٹورنامنٹ کھیلنا چاہیے وہ نہیں کھیلتے. تراویح کے 10 دگانے پڑھتے ہیں تو تھکن ہو جاتی ہے, لیکن جب کرکٹ کی بات آتی ہے تو پوری رات نکال کے سحری کو تھک کر آ کر کھا کر بغیر فجر پڑھے سو جاتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے گھر کا سرپرست, ہیڈ, فیملی کا ہیڈ ذمہ دار ہے, ریسپانسبل ہے. وہ بتائے کہ دیکھ بیٹا, جنت میں لے جانے والے کام یہ ہیں,
جنت سے دور اور دوزخ کے قریب کرنے والے کام یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں اتنی عظمتیں رکھا ہے، اتنی برکتیں رکھا ہے کہ اگر اس کے تعلق سے بیان کرنے کوئی بیٹھ جائے، اچھے سے اچھا مخرر، اسکالر، آتھر، خدا کی قسم پوری عمر نکل جائے اس کی، لیکن رمضان المبارک کے فیوض و برکات نہیں بیان کر سکتا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ بھی ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ بندہ 11 مہینے غفلتوں میں، لطف پت گناہوں میں پڑا ہوا، رمضان المبارک کے موسم کا لحاظ کرتے ہوئے آیا تو ارحم الراحمین، آؤ آج گیا، آ گیا، 11 مہینے نہیں تھا، آ گیا، آجا آجا آجا، ویلکم ویلکم۔ یہ نہیں انسانی نیچر ہے، ایک چھوٹی سی خطا ہوئی، ایک چھوٹی سی غلط فہمی پر رشتے ٹوٹ جاتے، برسوں چھوٹ جاتے اور پشتوں تک تعلقات برخاست۔ یہ ارحم الراحمین ایسا واحد اللہ ہے جو 11 مہینے بھی اگر غفلتوں میں بندہ رہتا ہے، پھر آتا ہے موسم کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے، رمضان المبارک کے موسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو بندے پر مہربان ہو جاتا ہے، نعمتوں کی بارش کرتا ہے، توفیق دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے اور خوبیوں کو اختیار کرنے کی کیپیسٹی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ جا 11 مہینے نہیں آیا تھا میرے پاس، مسجد میں نہیں آیا، مجھے سجدہ نہیں کیا، لہٰذا 11 مہینے کا طویل عرصہ نہیں آیا، اب آیا۔ نہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ دیکھیے اسی لیے ہمیں ایک مرتبہ مخلص ہو جانا چاہیے، ایک مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مخلص ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑانے لگے، توبہ کرے، اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے کی فریاد کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے۔ سینکڑوں آیات شریفہ ہیں، سینکڑوں احادیث شریفہ ہیں، ایک سیکنڈ میں ایک آنسو کی وجہ سے پوری پوری ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے ایک ہی وقت میں۔ صرف ایک حدیث شریف سنن ابن ماجہ کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث نمبر 4250، 4250۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب، توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا، یو ٹرن کر کے اللہ کے ہائی وے پر آ جانے والا شخص ایسا ہے، اپنے گناہوں سے پلٹ کر جب آ جاتا ہے تو کیسا ہے؟ کمل لا ذنب لہ، تو وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی بات کیا ہونا؟ 11 مہینے گناہ کیے، چلیے ٹھیک ہے، آئے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا موقع دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اگلی زندگی میں پچھلا 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، پچھلا پورا ریکارڈ ڈیلیٹ، پوری ہسٹری ڈیلیٹ۔ یہ آپ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اسی لیے رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے، بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محققین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو منانا آسان ہے، اللہ کو ماننا مشکل ہے۔ منانا آسان ہے ایسے کہ ایک قطرے سے آنسو کا ایک قطرہ بہے، اللہ مان لیا، راضی ہو گئے، بیڑا غرق ہونے سے بچ گیا اور پار ہو گئے۔ منانا اس لیے مشکل ہے کہ منانے کے لیے سب سے بڑا دشمن نفس آتا ہے۔ منانا اس لیے مشکل ہے کہ دوسرا بڑا دشمن شیطان آڑے آتا ہے، ارے ابھی رک، ابھی تیری عمر کیا ہے، ابھی رک، ارے ابھی دنیا کے دیکھ کتنی رنگینیاں ہیں، مزے لے، موج مستی کر۔ شیطان آتا ہے، پھر دنیا بن سنور کر آتی ہے کہ دیکھو محنت کرو، گھر بناؤ، سجاؤ، فیوچر بناؤ۔ دنیا پھر وہ بڑا دشمن آتی ہے۔ مخلوق
یہ چوتھا دشمن یہ آ کے کہتے ہیں ارے بابا تمہاری ابھی کل ہی ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا نماز تراویح کے بعد، نوجوان بچہ ہے، کہ اس نے کہا کہ میاں میں داڑھی چھوڑا ہوں، گھر والے کہہ رہے ہیں اصرار کریں کہ داڑھی کے ساتھ ٹوپی بھی پہننا کمپلسری ہے۔ میں نے اسے ایگزامپل کے طور پر، چونکہ بچوں کی مینٹالٹی کے حساب سے میں ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے اس بچے سے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ کوئی فیکٹری جوائن کیے، کوئی کمپنی جوائن کیے تو وہاں کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اسے پورا مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ بیج ہے تو بائی، ٹائی ہے تو ٹائی، شوز جیسے ہیں جیسے، کوٹ جیسے کلر کا ہے ویسے کلر کا۔ آپ دو چیزیں کر لیے، ایک چیز بیج نے لگائے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میاں سمجھ گیا میں بات، اچھی چیز ہے کرو۔ سر ڈھانکنا شرافت کی نشانی ہے، انکساری کی نشانی ہے، اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف احرام کی حالت میں برہنہ سر یہ دنیا نے دیکھے، اس کے علاوہ آپ نے کبھی بھی برہنہ سر نہیں رہا۔ ہمارے بزرگان دین کو دیکھ لیجئے، ولایت کے دور میں باندھنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تو پھر وہ جھاڑ کی بیل سے رسی کو ایسا باندھ لیتے تھے، لیکن سر ڈھانک کے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، ارحم الراحمین ہے، کہ بندہ ایک طرف آئے، رحمت کا دہا شروع ہو گیا، مغفرت کا ہے، پھر دوزخ کی آگ سے آزادی ہے، آفر بڑے ہیں اور ٹائم کم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ریٹس بھی بہت بڑھا دیے، ہر چیز کا ریٹ، ہر چیز کا ثواب، بدلہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو انسانوں کی سوچ کے لیے، تسلی کے لیے، ان کو ڈھارس دینے کے لیے بتایا گیا کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ایک فرض کے ایکول دیا جائے گا، برابر دیا جائے گا۔ فرض جو ادا کریں گے اس کے برابر، ایک معمولی نیکی کا اجر و ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کرتے ہیں 70 فرائض کے برابر، یعنی ایک فرض ادا کیے تو 70 ٹائم فرض ادا کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی مینٹالٹی کے حساب سے دیے ہیں۔ اگر اللہ دینے بیٹھ جائے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، اسے روکنے والا کوئی نہیں، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا۔ ایک زانیہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں طائفہ تھی، کالگل تھی، پوری عمر حرام کاری میں نکال دی، لیکن ایک مرتبہ جب گزر رہی تھی، کنویں کے قریب سے گزر رہی تھی، کتا کنویں کے اندر جھانک رہا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ پھر بے ساختگی میں، کمزوری سے، لاغری سے پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر دیکھتا ہے۔ یہ منظر کون دیکھی؟ وہ طائفہ۔ اس نے کیا کیا کہ کیسے میں اب پانی نکالوں اور اللہ کی اس مخلوق کو، کتے کو پلاؤں۔ اس نے پلانے کے لیے دیکھی، ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے آخری میں اپنے ہی کپڑے کا دامن پھاڑی، اسے جوتے کو لگائی اور ڈوری کے طور پر استعمال کر کے کنویں سے پانی لیا، اوپر پلایا، اور اس کے بعد کتے کو پلاتے ہی کتا پیا، پیتے ہی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کائنات میں جو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اسے بھی جب موت کے قریب چند گھونٹ ملے تو اس سے بھی اپنا خالق یاد آ گیا۔ وہ کتا بھی جب نظر اٹھا کر دیکھا تو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آئی کہ ہم اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، کس کے؟ جس نے طائفہ کی حیثیت سے پوری زندگی گزار دی۔ اب بتائیے، کچھ ڈوریشن ہے، کوئی لمیٹیشن ہے؟ اللہ نے بتایا تھا کہ ایک فرض کے مماثل ثواب دیا جائے گا، 70 فرائض کا۔ اللہ بخشنے والا، دینے بیٹھتا ہے تو کچھ بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ عبادتوں کا موسم ہے، اس موسم سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، ریئلائز کرنا چاہیے، انالائز کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی ابتدائی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہدایت کی کھلی نشانیوں پر مشتمل ہے۔
تو یہ ایسا مینیفیسٹو، یہ ایسا دستور حیات، اس میں وہ ساری باتیں بتا دی گئی ہے جو انسان کی اس زندگی میں اور اگلی زندگی میں فائدہ پہنچانے والے ہیں، نجات دلانے والے ہیں، اور وہ ساری باتوں کو بھی بیان کر دیا گیا ہے جو اس زندگی میں اور اگلی زندگی میں نقصان پہنچانے والے ہیں، ہلاک اور برباد کر دینے والے ہیں، ذلیل اور رسوا کر کے اللہ کے عتاب اور عذاب میں مبتلا کر دینے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ نزول قرآن یعنی اللہ کی اس کتاب کے نازل کرنے کا منشا اور مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے قرآن پاک میں جو بتائے ہیں اس کا اگر لب لباب شارٹ میں کوئی میسج سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جینے کے لیے مرنا بے وقوفی ہے، مرنے کے لیے جینا عقل مندی ہے۔ اسی لیے اولیاء کبار ارشاد فرماتے ہیں کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنے پاور آف چوائس کو، سپر پاور اللہ رب العالمین کے ہینڈ اوور کر دو، بے اختیار ہو جاؤ۔ رمضان المبارک کا میسج بھی یہی ہے، رمضان المبارک کی عبادتوں کا لب لباب نچوڑ بھی دیکھ لیجئے یہی ہے۔ گرما کا موسم، شدید گرما، اس میں روزہ، اس میں تراویح، اس میں سحری، اس میں افطار، 5 وقت کی نماز، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو اف کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، جن کے نیچر میں تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کے اس مبارک موسم سے پورا فائدہ ایڈوانٹیج لینے کا سچا جذبہ، وہ کہتے ہیں واہ تراویح، واہ 5 وقت کی نماز با جماعت، واہ سبحان اللہ، ذکر اللہ، واہ روزہ، واہ گرمی، اوہ سبحان اللہ، گرمی تو بڑے مزے۔ تو اب اس حساب سے آپ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک موسم میں ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے۔ رمضان المبارک میں گھر میں اناج ہوتے ہوئے، فریج میں سارے فروٹس ہوتے ہوئے، سب چیزوں سے بچے رہنے کا مطلب روزہ رک گئے نا، سب چیز ہے نا، کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم سے کیپیسٹی ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے، من ہوتے ہوئے اپنے من کو اللہ کو دے دیے، من میں جو بیٹھا ہے اس پر دے دیے، اس کو ہینڈ اوور کر دیے۔ روزے کا بھی یہی نچوڑ ہے۔ آپ نے روزہ رکھا تو روزہ اب ہے، کھائیے نا جناب، کھائیے، نہیں میں کیسا کھاؤں، ابھی سحر نہیں ہوا، سب بچا ہوا ہے، ٹائم، ہر چیز کا ٹائم ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں، تو اب یہ ریئلائز کرنا ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے، انالائز کرنا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ عبادتوں کا موسم رکھ کے ہمیں ٹرین کر رہا ہے چھوٹے سے پیریڈ میں 29 یا 30 دن میں، تاکہ ہم اگلی زندگی میں ایک دم پیور ہو جائے۔ فلٹر لگ چکا ہے، فلٹر لگ چکا ہے، اس فلٹر سے استفادہ کریے، ورنہ گندی نالے کا پانی پیے تو پوری باڈی خراب، کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک میں روزے کا منشا اور مطلب یہی ہے۔ تو یقینی بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ پلاننگ صرف کنفرم چیزوں کے لیے کی جاتی ہے، جو چیزیں یقینی ہوتی ہے اس کے لیے ہی پلاننگ کی جاتی ہے۔ خواب میں دیکھ لیے تھے کچھ اچھا سا خواب، سنہری خواب دیکھے تھے، وہاں پر خوب اٹھک پٹک ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، کیا اس کی پلاننگ ہوتی؟ حقیقت کی پلاننگ ہوتی۔ جو چیز کنفرم ہوتی تو حقیقت کیا ہے؟ موت، موت حقیقت ہے، آخرت ہے حقیقت، حساب و کتاب ہے حقیقت۔ پلاننگ کرنی ہے تو اس کی کیجئے، موت کی کیجئے، آخرت کی کیجئے، حساب و کتاب کی کیجئے۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم بھیجا کر بتا دیے کہ سب سے بڑا موٹیویشنل اگر کوئی بک ہے
تو وہ ہے قرآن عظیم. سب سے بڑا گائیڈ، ہادی، مرشد، رہبر اگر ہے تو قرآن عظیم ہے. اسے اختیار کر لو. اسے سب سے بڑا پلانر ہے تو یہ قرآن عظیم ہے. اسے تھام لو، کیونکہ یہ قرآن عظیم نازل ہوا ہے رمضان شریف میں. تو رمضان شریف میں قرآن عظیم نازل ہوا تو پلاننگ کرنی ہے. یقینی چیزوں کے لیے جو کنفرم چیزیں ہیں اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے. تو کس سے کریں گے؟ اسی سے کریں گے جو سب سے کنفرم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک اور شبہ، کنفیوژن نام کی چیز ہی نہیں. اب اس حساب سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پہلا دن اختتام کی طرف ہے. میری، آپ کی، سب کی ذمہ داری ہے. تو آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بس تم اللہ کے ہو جاؤ جس کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے. ہم پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. وہ اس دنیا کی طلب تمہارے دلوں سے نکال کر، مٹا کر اپنی طلب، اپنی محبت اور جو کنفرم چیزیں ہیں، موت، آخرت، حساب کتاب، پل صراط، عمل نامہ، یہ ساری چیزیں تمہارے دل میں بٹھا دے گا. تم اس کا ہونے کی کوشش تو کرو. وہ تمہیں تھام لے گا، تمہیں اپنے قریب کر لے گا، توفیق دے کر، مہلت دے کر، اور اس رمضان المبارک کی عبادتوں کے ادائی کی توفیق دیتے ہوئے. تو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں انشاءاللہ العزیز حسب سابق یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا. تو میری پھر سے ادباً آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی خدمت کو قبول فرمائے، اور لوگ جو استفادہ کر رہے ہیں ان سے میری یہ التماس ہے، التجا ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف راغب ہوئیے. تو انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.